آج سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ٹانگ کا پھوڑا۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہومیوپیتھک کی ایک نئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ نواب صاحب کے ایک نوکر نے آ کر بتایا کہ نواب صاحب کوروائی تشریف لائے ہیں اور نواب افتخار علی خان نے آپ کو طلب کیا ہے۔ میں نواب افتخار علی خان کے پاس پہنچا تو وہ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے، نواب کوروائی تشریف لائے ہیں، وہ ابھی غسل کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے نینی تال میں پہاڑوں کے شکار کا پروگرام بنایا ہے اور اسی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نینی تال کے لیے روانہ ہو جائیں۔ کل صبح کی نماز پڑھتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ شکار کا سامان تیار کر لیں۔ چونکہ میری ران میں بال توڑ نکلا ہوا تھا جو پھوڑے کی سی صورت اختیار کر گیا تھا، اس لیے نواب صاحب سے میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میری ران میں نکل آنے والے بال توڑ میں شدید تکلیف ہے، اس لیے اس مرتبہ آپ مجھے چھوڑ جائیں، جیسے ہی ٹھیک ہوا نینی تال پہنچ جاؤں گا۔ لیکن نواب صاحب کسی طرح مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواب علی، دوا اپنے ساتھ لے چلو اور نینی تال کے ریسٹ ہاؤس میں آرام کرنا، جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تم شکار میں شریک ہو جانا۔ میں نواب صاحب کے اصرار سے مجبور ہو کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ جب ہم لوگ نینی تال کے ریسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں نواب حمید اللہ خان پہلے سے قیام پذیر تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر یوں خوش ہوئے کہ جیسے انہیں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ پرسوں ہم لوگ یہاں پہنچے تھے اور خیال یہ تھا کہ آج شام ہم لوگ ترائی کے جنگل میں ہرنوں اور پہاڑوں کا شکار کھیلیں گے۔ اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو کل صبح سویرے چلیں گے۔ آج آپ لوگ آرام کر لیں۔ اس کے بعد نواب افتخار علی خان اور نواب حمید اللہ خان تو تاش کھیلنے کے لیے بیٹھ گئے اور ہم لوگ آرام کرنے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ نینی تال سطح سمندر سے 6000 فٹ بلند ہے۔ یہ حسین و جمیل آبادی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر طرف سرسبز و شاداب درختوں کے دل فریب مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ نینی تال میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں حکومت برطانیہ کے زمانے میں اس علاقے میں ہندوستانی عوام اور کتوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ اس علاقے میں صرف انگریز رہتے تھے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں آتے تھے، لیکن اس علاقے کو نینی تال آنے والے ہر شخص کو دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن سخت پابندی کے باعث کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس علاقے کے چاروں طرف خاردار تار لگے ہوئے تھے اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے بورڈ آویزاں تھے جن پر انڈینز اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ لکھا ہوا تھا اور گیٹ پر پولیس کا باقاعدہ پہرا رہتا تھا۔ اس قدر پابندیوں کے باعث ہر شخص کے دل میں اس علاقے کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوتا۔ ران کے پھوڑے میں شدید تکلیف تھی، اس لیے ذرا دل بہلانے اور تکلیف کے احساس کو کم کرنے کے لیے میں ریسٹ ہاؤس سے نکل آیا۔ اس علاقے کے ایک گیٹ پر کھڑے ہوئے سپاہی سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس علاقے میں داخلے پر اس قدر پابندی کیوں ہے؟ سپاہی نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، صاحب جی مجھے نہیں معلوم کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے۔ ہاں اتنا میں نے سنا ہے کہ انگریز لوگ اس علاقے میں برہنہ رہتے ہیں۔ میں اس کا جواب سن کر واپس آ گیا اور نواب افتخار علی خان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو وہ زور زور سے ہنسے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ حالانکہ یہ سب کچھ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو ذلیل کرنے کے لیے کر رکھا تھا، جس کا مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا۔ دوسرے دن ہماری شکار پارٹی ہرنوں اور پہاڑوں کے شکار کے لیے روانہ ہوئی۔ میں نواب افتخار علی کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ چل پڑا، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے
کہ ران کا پھوڑا بہت تکلیف دینے لگا۔ اس کے درد کی شدت سے قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا۔ شکار پارٹی پوری تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور میں اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اونچے نیچے راستے میرے لیے اور بھی مشکل پیدا کر رہے تھے۔ راستے کے اتار چڑھاؤ میں ران پر زیادہ زور پڑتا تھا، دوسری طرف خاردار جھاڑیوں سے جسم کو بھی بچاتا تھا۔ سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنوں نے کچھ تمازت پیدا کی۔ میں شکار پارٹی سے خاصا پیچھے رہ گیا تھا۔ نواب صاحبان آپس میں باتیں کرنے میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں میرے پیچھے رہ جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب میں شکار پارٹی کا ساتھ نہ دے سکوں گا تو میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھ گیا اور سامان ایک جگہ رکھ کر آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس پہاڑی سے ریسٹ ہاؤس میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن پھوڑے میں اس قدر تکلیف بڑھ گئی تھی کہ مجھ میں واپسی کی ہمت بھی باقی نہ رہی۔ میں ایک بڑے پتھر کا سہارا لیے بیٹھا تھا اور سامنے شکار پارٹی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی مجبوری کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ انسان جب مجبور ہوتا ہے تو سوائے افسوس کے اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ نواب افتخار علی خان کی بات مان لیتا اور ریسٹ ہاؤس ہی میں رہ جاتا۔ ریسٹ ہاؤس کا فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث مجھ میں واپسی کی ہمت نہیں رہی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھوڑے کے درد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے یہاں بیٹھے نصف گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ سامنے والی پہاڑی پر ایک بارہ سنگھا کھڑا ہوا نظر آیا۔ ایسے موقع پر شکاری کی جو حالت ہوتی ہے وہ میری بھی ہو گئی اور میں پھوڑے کی شدید تکلیف بھول کر آہستہ آہستہ اس پہاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ میری نظریں بارہ سنگھے پر جمی ہوئی تھیں اور میں آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک پہاڑی کا ڈھلان شروع ہو گیا اور میں اس پر قدم نہ جما سکا۔ اوپر سے اچانک اس طرح لڑک گیا جیسے پہاڑی کے اوپر سے پتھر نیچے گرتا ہے، اور جب نیچے گرا تو میری رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی اور دور جا گری۔ میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا، لیکن بارہ سنگھے نے مجھے اس قدر مدہوش کر دیا تھا کہ مجھے اپنی ران کے پھوڑے اور زخموں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا اور اپنی رائفل اٹھا کر ایک بار پھر پہاڑی کی طرف بڑھ گیا اور جس طرف منہ کیے بارہ سنگھا کھڑا تھا اس کی مخالف سمت پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اگر اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو بارہ سنگھا مجھے دیکھ کر فرار ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہی میں کوہنیوں کے بل لیٹ گیا اور کوہنیوں کے ذریعے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر اور بجری میری کوہنیوں کو زخمی کر رہی تھی۔ میں ہر تکلیف سے بے نیاز اوپر چڑھتا جا رہا تھا اور جب بارہ سنگھا مجھ سے 25 فٹ دور رہ گیا تو میں نے ایک گھنی جھاڑی کی آڑ لے کر رائفل کندھے سے لگا لی اور بارہ سنگھے کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی صحیح نشانے پر لگی اور بارہ سنگھا گولی کھاتے ہی پہاڑی کے نیچے ایک کھڈ میں جا گرا۔ میں نے اسے اس طرح گرتے دیکھا تو جلدی سے رائفل زمین پر رکھ دی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڈ میں کود گیا۔ جلدی میں کھڈ کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکا۔ میں نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ کھڈ کی گہرائی اس قدر زیادہ تھی کہ میں اندر کودنے کے بعد کافی دیر بے قابو رہا، جس کے باعث میں کھڈ میں چاروں خانے چت جا گرا اور میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی خبر نہ رہی اور جب مجھے ہوش آیا تو چند فٹ کے فاصلے پر بارہ سنگھا مرا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک بار پھر اپنی ساری تکلیف بھول گیا۔
سر اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر خون صاف کیا اور ہمت کر کے باراسنگے کو گھسیٹتا ہوا اوپر لے آیا۔ اوپر آنے کے بعد اچانک مجھے پھوڑے کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے ران سے پتلون ہٹا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھوڑا پھٹنے کے بعد اس میں سے پیپ اور خون نکل چکا تھا۔ پھوڑا ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کسی نے آپریشن کر کے اس کی اچھی طرح صفائی کر دی ہے۔ میں نے اس جگہ اپنا رومال باندھ لیا۔ اب میرے سامنے واپسی اور باراسنگے کو ریسٹ ہاؤس تک لے جانے کا مسئلہ تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مجھے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور میں پہاڑی پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتنی دور تک کیسے چلا جائے گا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اتفاق سے 2 آدمی ادھر سے گزرے۔ میں نے انہیں روک کر کہا کہ ریسٹ ہاؤس تک باراسنگے کو لے جانا ہے، اس کے عوض 5 روپے مزدوری دی جائے گی۔ وہ دونوں 5 روپے کا نام سن کر خوش ہو گئے اور میں انہیں ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس واپس آ گیا، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی جسم اور سر کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا۔ شام ہونے سے قبل ہی نواب صاحبان شکار میں ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ صحن میں رکھے ہوئے باراسنگے کو دیکھ کر ان لوگوں کی تھکن اور ناکامی کا احساس ختم ہو گیا، لیکن میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ 4 دن تک مجھے بخار رہا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی شکار کے لیے نہ جا سکے۔ 5ویں روز پروگرام کے مطابق ہم سب لوگ شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ نواب حمید اللہ خان کی رائے کے مطابق مشرق کے بجائے ہم لوگ مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑی علاقوں میں چلنا اس قدر دشوار ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو کبھی ان علاقوں میں گیا۔ اونچی نیچی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ ایک چشمے کے کنارے پہنچے اور چشمے کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ چشمے کا صاف شفاف پانی سورج کی روشنی میں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ہم سب نے کنارے پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور آگے چلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک بالکل قریب کی ایک جھاڑی سے ہرن نکل کر ہمارے قریب سے گزرا۔ نواب حمید اللہ خان نے دیکھتے ہی اس پر فائر کر دیا۔ فائر کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر اس قدر خوفناک ہو جاتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ رائفل کے فائر کی گونج نہیں بلکہ توپ کے فائر کی گونج ہے۔ اس آواز نے ہم سب کو ایک نئی مشکل میں مبتلا کر دیا۔ فائر کی آواز گونجتی ایک جوان شیر ہمارے قریب کی پہاڑی پر آ کھڑا ہوا اور بے حد غصے کے عالم میں بڑے زور سے دھاڑا۔ شیر کو اس قدر قریب دیکھ کر ہم سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم سب کی رائفلیں SG سے لوڈڈ تھیں، جو شیر کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شیر پوری طاقت سے کھڑا دھاڑ رہا تھا اور اس کی طرف دیکھ دیکھ کر ہماری جانیں نکلی جا رہی تھیں۔ شیر اپنے پنجوں پر زور دے کر منہ کھولے کھڑا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پہاڑی کی بلندی کی پرواہ کیے بغیر ہم سب پر کود پڑے گا۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، لیکن نواب کوروائی نے نہ جانے کس طرح اپنی رائفل کے کارتوس تیزی کے ساتھ تبدیل کر لیے اور انہوں نے شیر کے سر کا نشانہ لے کر اچانک فائر کر دیا۔ نہ صرف میں بلکہ میرے تمام ساتھی یہ سمجھے کہ نواب صاحب نے SG کا فائر کیا ہے، اور اس خیال کے آتی ہر شخص اپنی جگہ کانپ اٹھا، چونکہ یہ یقین تھا کہ SG کی گولی شیر کو معمولی سا زخمی کرے گی اور پھر شیر ہم سب کو ہلاک کرنے کے لیے اور زیادہ غصے میں آ کر اوپر سے نیچے کود پڑے گا۔ فائر ہوتی شیر اچانک ذرا پیچھے ہٹا اور ایک بار پھر سامنے آ کر بڑے زور سے دھاڑا۔ اس دوران دوسرا فائر ہوا اور شیر پہاڑی سے چشمے میں آ پڑا۔ شیر کے اس طرح گرنے سے سب لوگ یہ سمجھے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے کودا ہے۔ ہم لوگ 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن جب شیر کو چشمے میں تڑپتے دیکھا تو سب کے جسم میں جان آ گئی۔ سب لوگ اس بات پر بے حد حیران تھے کہ نواب کوروائی نے
ایس جی کے کارتوس سے شیر کو کس طرح ہلاک کر لیا، اور جب نواب کوروائی نے صحیح بات بتا دی تو سبھی لوگ ان کی ہوشیاری اور پھرتی کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد شیر کو چشمے سے نکلوانے کے بعد ریسٹ ہاؤس لے آئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔